ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے آج 1 سال گزر گیا ہے، 2 سال حاجی محمد اکرم شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی فیملی آج بھی انہیں ویسے ہی یاد رکھے ہوئے ہے اور ان کے لیے اجر و ثواب کے تحائف اور قیمتی دعائیں پیش کرنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت قبول کرے اور ان کے درجات مزید بلند بالا فرمائے۔ موت تو آنی ہے، آ کر رہے گی۔ خوش بخت وہ آدمی ہے جو نیک نامی کے ساتھ اور احسن انداز میں اس دنیا سے چلا جائے۔ عزت کی موت بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کی موت سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ حدیث آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم بھی ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ استعاذ من 7 موتات، کہ حضور نے 7 قسم کی موتوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ پہلی موت ہے موت الفجاءتی، ناگہانی موت، اچانک آ جانے والی موت، پتہ ہی نہ چلے، بندہ بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، 1 سیکنڈ لگا موت آئی، بندہ گیا، رات سویا پتہ ہی نہیں چلا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، کوئی کھڑا ہے اچانک گر گیا، پتہ لگا مرا ہوا ہے۔ کوئی کھیل رہا ہے اچانک گر گیا، پتہ لگا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ اچانک موت آ جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس لیے آپ ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں اور حضور کو معلوم ہے اور آپ کے صدقے سے سارے نبیوں کو بڑے احسن اعلیٰ انداز سے موت آتی ہے۔ نبیوں کے حضور حضرت اسرائیل پہلے اختیار پیش کرتے ہیں، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده۔ جبریل امین کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں کہ حضور آپ دنیا میں اور رہنا چاہیں رہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا چاہیں لے جائیں۔ اگر نبی دنیا میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، جب تک رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ پسند فرمائیں مالک حقیقی کے حضور حاضر ہونا تو پھر انہیں موت آتی ہے۔ تو نبیوں کی خدمت میں موت پیش کی جاتی ہے، ان کی چوائس ہوتی ہے، چاہے قبول کریں چاہے مزید دنیا میں کیا کر لیں۔ حضور یہ جو 7 قسم کی موتوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہ دراصل امت کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے کہ امت ایسی موتوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ناگہانی اور اچانک آنے والی موت، کسی کو نہیں پتا کب آنی ہے، کس لمحے آنی ہے، کس انداز سے آنی ہے۔ جو اچانک موت آتی ہے اس میں ایک محرومی ہے۔ محرومی یہ ہے کہ اچانک آ گئی، بندے کو موقع ہی نہیں ملا وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا، جاتے جاتے توبہ و استغفار کر لیتا۔ اچانک آئی اور بندہ گیا، توبہ و استغفار رجوع سے محروم رہ گیا۔ دوسری محرومی یہ ہے
کہ بندے اگر موت سے چند دنوں قبل محسوس کر لے کہ میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ کچھ ضروری وصیتیں کر دیتا ہے، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو اہم باتیں بتاتا ہے۔ اچانک آ گئی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اپنے بیوی بچوں سے شیئر نہیں کرتا، کوئی دکان ہے، کوئی پلاٹ خفیہ رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ بینکس میں اکاؤنٹس ہیں وہ بیوی کو نہیں، بچوں کو نہیں بتائے ہوئے، مر گیا، اچانک چلا گیا تو سب کچھ بتانے سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے اچانک آنے والی موت بندے کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ دوسری آپ نے ومن لدغ الحیۃ، سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کی موت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اس میں اذیت اور تکلیف بہت ہے۔ تیسرا ومن السبع، کوئی درندہ جیسے چیتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، کوئی درندہ پکڑ کے چیر پاڑ کر کے بندے کو مار ڈالے، حضور نے ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ چوتھا ومن الغرق، پانی میں ڈوب کر جو صورتحال موت کی بنتی ہے ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ یہ حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور یہ گجرانوالہ سائڈ کے جو لوگ ہیں نا، یہ ہر سال اللہ ان کو ہدایت دے، نوجوان ان میں سے وہ بیرون ملک جانے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، جسے ڈونکی لگانا کہتے ہیں۔ تو ہر سال خبر آتی ہے جی وہ فلانے جگہ جہاز ڈوب گیا، اتنے مر گئے، 100 میں سے 1-2 ہی بچتے ہیں، کوئی بارڈر پر گولیوں کا نشانہ بن جائے، کوئی کنٹینر کے اندر سانس گھٹ جانے سے مر جاتا ہے۔ تو یہ جو غرق کی موت ہے اس سے بھی حضور نے پناہ مانگی۔ اور پانچویں ومن الحرق، آگ میں جل کر موت آنے سے حضور نے پناہ مانگی۔ چھٹی یخر علی شیء او یخر علیہ شیء، بندے کے اوپر کوئی چیز گر جائے اور بندہ دب کے مر جائے، یا بندہ کسی جگہ گر جائے اور مر جائے، حضور نے اس موت سے بھی پناہ مانگی۔ اور ساتویں ہے کہ من القتل عند الزحف، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے، جہاد سے بھاگتے ہوئے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا اور اس نے مار ڈالا، تو ایسی موت سے بھی پناہ مانگی۔ تو اللہ سے موت مانگے اچھے انداز میں، اور ایسی موتوں سے پناہ مانگنے کی دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرے۔ حدیث پاک میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں، کوئی بندہ یہ کام کرے تو اسے ناگہانی اور اچانک آنے والی موت سے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ بتاؤں آپ کو یا نہیں سننی؟ اچھا، پہلی بات ارشاد فرمائی، جو بندہ سورہ تغابن روز پڑھتا ہے، 28ویں پارے میں سورہ تغابن، چھوٹی سورت ہے، جو یہ روز پڑھے فرمایا وہ ناگہانی موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا بھی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے، حضرت انس کی روایت بھی ہے، حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یار چنگے تسی سننا ہے، سب کی توجہ ادھر ہو گئی، میری طرف توجہ رکھو، جو ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں راضی اور خوش رکھے، حضور نے فرمایا اللہ اسے بری ناگہانی موت سے بچا لیتا ہے۔ یہ جو ماں باپ ہے نا، ان کی خدمت، ان کو خوش رکھنا اچھی موت کی نشانی ہے، بندے کا خاتمہ ایمان پر اور اچھا ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہی ہے جو اس حدیث میں آیا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بری موت سے اور اچانک آنے والی موت سے بچانا۔
یہ 3 عمل آج سے ہی آپ اپنی زندگی میں شروع کر دیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کی اچھی موت کی علامت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، حضور جب ہر بندے کی تقدیر میں طے ہو چکا ہے کہ یہ سعید ہے، یہ بدبخت ہے، یہ جنتی ہوگا، یہ دوزخی ہوگا، تو پھر اچھے عمل کرنے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ جب پہلے سے ہی طے ہو گیا کہ یہ سعید سعادت مند ہے اور وہ بدبخت ہے، تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ سوال سمجھا آپ نے صحابی رسول کا، کہ جب پہلے طے ہو چکا ہے کہ یہ سعادت مند ہے، یہ بدبخت ہے، تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھے عمل کی ضرورت یہ ہے کہ اچھا عمل نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ سعادت مند ہے۔ نیک عمل، صالح عمل علامت ہے کہ یہ بندہ سعادت مند ہے۔ کسی بندے کی زندگی اگر اچھی، پاک، نیک، شفیق اور مہربان انداز میں گزری ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ سعادت مند ہے، جنتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دوغنہ نے یہ کہا، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ نے یہ باتیں عرض کی۔ جو سیدہ خدیجہ نے عرض کی ہے تو صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب حضور پر پہلی وحی اتری اور آپ گھر آئے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے 5 باتیں کی، اور وہ 5 باتیں حضور کی مقدس زندگی کے مقدس نمونے اور نقوش ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے پیارے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی رحمت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، اور یہ جو میرے بچے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ کیوں؟ فرمایا آپ 5 کام کرتے ہیں، اور جو یہ 5 کام کرے اس کو رحمت خدا تنہا نہیں چھوڑتے۔ پہلا کام کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ رشتے توڑتے نہیں ہیں۔ یعنی رشتہ جوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے نا اتنا بڑا دل چاہیے، اتنا بڑا دل، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ اپنا ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو دینا پڑتا ہے رشتہ بچانے کے لیے، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کسی ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں لیکن رشتہ دار توڑتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، جو تو کر رہا ہے نا یہی کرتا رہے، جبرائیل بھی تیری مدد کر رہا ہے، میکائیل بھی تیری مدد کر رہا ہے، تو یہ کام کرتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ فرمایا آپ رشتے جوڑتے ہیں۔ دوسرا، وتحمل الکل، آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کی کو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کسی کو پریشان دیکھا اس کی مدد کر دی، کسی کا دیکھا بیمار پڑا ہے علاج کے پیسے نہیں کرا دیے، کسی کے بچی کی شادی ہونی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بچی گھر بیٹھی ہے، اس کی مدد کر دی چپکے سے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ حضور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ تقسیم المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، میرے آقا آپ محنت کر کے اس کو بھی دیتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، آپ اس کے سہارا بن جاتے ہیں۔ اور تقریب ضیف، مہمان نواز ہے، مہمان نوازی کے لیے بھی بڑا دل چاہیے۔ کس کا جی کرتا ہے میں اپنی محنت کا پیسہ آئے ہوئے بندے پر لگا دوں؟
لوگوں کا تو مزاج یہ ہے کہ بندہ آ کے بیٹھا رہے جب تو اٹھن لگتا ہے کہتے جی وہ بے چاہ بنوا لیں، وہ کہتا ہے رہن دے، میں اجازت دے، میں جا رہا ہوں. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں لوگ بھی. کئی ایسے بھی اللہ والے ہیں جو کھانے کا ٹائم ہو تو چائے پلا دیتے ہیں. کھانے کا ٹائم چائے پلا دی، بھئی اسے پوچھ تو لے، کھانے کا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانا چاہتا ہو. تو حضور آپ مہمان نواز ہیں. اور پانچویں بات، آپ حق بات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جو بندہ حق بات کرتا ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، ناانصافی کا ساتھ نہیں دیتے، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. حضور خدیجہ کا ماننا یہ ہے، سارے سادات کی نانی، جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ اور صادقہ اور امینہ کہا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ کی پہلی اہلیہ سیدہ خدیجہ، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار. اور سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں حضور میرا ماننا یہ ہے، جس میں یہ خوبیاں ہوں اس کو رب کی رحمت کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی. اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں بڑی بات نہیں کر رہا، میں حضور کے نالین کے صدقے یہ کہہ رہا ہوں. حاجی محمد اکرم شفیق صاحب کو یہ سارا محلہ جانتا ہے، شہزاد صاحب کے والد گرامی کو سارا محلہ جانتا ہے. حضور کی ان پر نگاہ تھی، اسی وجہ سے وہ رشتے بھی جوڑے رکھے، اپنے خاندان کو بھی جوڑے رکھا، سارے محلے کے بے سہاروں غریبوں کے ہمیشہ مدد بھی کرتے رہے. ان کے پاس کوئی چلا جاتا مہمان نوازی بھی کرتے. جو خوبیاں سیدہ خدیجہ نے حضور کی زندگی میں گنائیں، حضور کے صدقے سے، حضور کی نگاہی روحانی نگاہ سے حاجی اکرم شفیق صاحب کی ذات میں کسی نہ کسی درجے میں وہ موجود تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے حاجی اکرم صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑا، آج بھی وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آرام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم زندگی کو اسی طرح ترتیب دیں، کسی کے کام آنا سیکھیں، کسی کی خدمت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں. یہ زندگی بہت مختصر ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. 2-3 دن سے ایک خبر بڑی چینلز پر چل رہی ہے، 18 سال کے نوجوان نے اپنی سگی ماں کو اور 3 بہن بھائیوں کو قتل کر دیا لاہور کے اندر. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور ایک بیہودہ گیم ہے پب جی وہ کھیلتا تھا. اس کی وجہ سے اس کے جذبات اتنے مشتعل ہوئے، اس نے ماں کو اور 3 بہن بھائیوں کو گولیوں سے پھونک دیا. اولاد کے دکھ سے بچنے کی دعا بھی کیا کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے محتاط ہو جائیں. مسجد میں آئیں ان کو ساتھ لائیں، ان کی سوسائٹی پر توجہ دیں، بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور کبھی بھی بچوں کو کمپیوٹر اور انڈرائیڈ موبائل سیٹ کے حوالے تنہا نہ کریں. آپ کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے، آپ پاس بیٹھ کے دیکھیں کیا کر رہا ہے. وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، آپ پاس بیٹھ کے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، ورنہ پچھتاوا ہوگا. یہ جو آج کلچر چل پڑا ہے نا، ہر بچے کا کمرہ علیحدہ کمرے میں بچہ کیا کر رہا ہے، کمپیوٹر وہاں، ٹی وی وہاں، موبائل وہاں، کمرے میں بچہ اکیلا. اور شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے گا تو کیا کرے گا. اس حوالے سے محتاط ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے بچوں کے اب یاد رکھیں آپ کی سب سے قیمتی دولت آپ کے بچے ہیں. اگر بچے صحیح ٹریک پر ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، اولاد نہیں ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ فقیر آدمی ہیں. اسی کے ساتھ میں ایک حدیث پاک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم دنیا سے جانے والے شخص کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جناب ہمارے محترم شہزاد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یہ بھی اپنے والد گرامی کی تصویر ہے. جو خصلتیں خوبیاں ان کے والد میں تھیں وہی ان کی ذات میں ہے. اللہ ان کو اور زیادہ اس کی برکت دے اور ان کی شخصیت کو اور زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟
کے درخت کی طرح. کھجور کا درخت بڑا قیمتی درخت ہے. آپ اس درخت پر غور کریں. ایک تو کھجور کا درخت ایسا ہے کہ وہ پھل دیتا ہے، پھل دیتا ہے. پھر پھل بھی کیسا دیتا ہے کہ اس کا جو پھل ہے کھجور، اس میں ہزاروں فوائد. اس کی جو بیج ہے، اندر سے جو گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کے بھی ان گنت فوائد. اب میں درخت کے اور فوائد نہیں گنواتا، صرف ان پر ہی غور کریں تو حضور نے مومن کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت سے. کھجور کا درخت نفع بخش ہے، اسی طرح ایک مومن بھی ہر اعتبار سے نفع بخش ہوتا ہے. اس کا پھل بھی نفع بخش، اس کی گٹھلی بھی نفع بخش، اس کے پتے بھی نفع بخش، اس درخت کے جو اس کی تنا ہے وہ بھی نفع بخش، اس کی جڑیں بھی نفع بخش. اسی طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک مومن بھی سر تپا دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب پوچھا گیا کہ مومن کی کم سے کم نشانی کیا ہے، فرمایا کم سے کم مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہ دے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہیں دیتا. کم سے کم مومنانہ خوبی کیا ہے؟ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا. اور یہ کسی کو تکلیف دینے والا جو کام ہے نا، یہ بڑا ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. حدیث پاک میں مسلم میں ہے کہ مل مفلس یا رسول اللہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، بینکرپٹ، جس کے پاس کچھ نہ ہو، دیوالیہ ہو. دیوالیہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نمازیں بھی ڈھیر، صدقے بھی، خیراتیں بھی، بہت کچھ اس کے پاس ہوگا. پوچھے گا جی یہ کس کا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ تیرا ہے. وہ بڑا خوش ہوگا کہ میری اتنی نیکیاں. کتنے بجے؟ اتنی نیکیاں میری، بڑا خوش ہوگا. اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آئے گا کہ میرے مالک اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں چل تو اس کی اتنی نمازیں لے جا. دوسرا آئے گا میرے مالک اس نے مجھے گالی دی تھی، چل تو اس کے روزے لے جا. تیسرا آئے گا اے اللہ اس نے مجھے ہاتھ ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا، میں تو اس کے صدقے خیراتیں لے جا. اسی طرح مختلف لوگ آئیں گے. کوئی کہے گا جس نے مجھے گھورا تھا، کوئی کہے گا جس نے مجھے زیادتی کی تھی میرے ساتھ، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میری چغلی کی تھی، وغیرہ وغیرہ. سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. اب جو اور بھی لوگ ہیں نا شکایتی، وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی، ہمیں بھی دلوا اس سے. تو فرمایا جائے گا اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں بچی، اس کی کوئی نیکی تمہیں دی نہیں جا سکتی. اس طرح کرو کہ تم اپنے گناہ لے آؤ اس کو دے دو. اب ان سارے دعوے داروں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، وہ سارے معاف ہو جائیں گے. انہیں کہے گا چلو تم جنت میں چلے جاؤ، اور اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حضور نے فرمایا سب سے بڑا غریب اور دیوالیہ بینکرپٹ شخص یہ ہوگا. اس سے اندازہ لگائیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم بے لگام گھوڑے نہیں ہیں. ہمارا ہر عمل مونیٹر ہو رہا ہے. یہ زمین جو ہمارے نیچے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں نوٹ کر رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی. اس کے تحت بڑے حدیث لکھی ہیں کہ زمین کون سا بوجھ نکالے گی. زمین اندر سے مردوں کو باہر پھینکے گی اور ہر مردے کے خلاف جو چارج شیٹ زمین کے پاس ہوگی وہ پیش کر دے گی. کیا میرے مالک اس نے میرے اوپر یہ سرکشی کی، یہ اس نے فنکاریاں کی تھیں، اے اللہ ہم اس کے خلاف تیرے حضور گواہ ہیں. تو بھائیو ہماری ساری چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر مومن وہ ہے
کہ طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھے ہیں وہ سب سے اچھا مومن ہے، اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے لیکن عمل بہت برے ہیں۔ تو یہ جو ہم خوش فہمیوں میں رہتے ہیں نا، وہاں عملوں کا سودا ہونا ہے، عملوں کی قیمت لگنی ہے، عمل ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ سعادت مند ہے یا یہ بدبخت ہے۔ اپنے آپ کو دن مسجد سے لٹکائیں، قرآن سے جڑ جائیں، صدقہ و خیرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کریں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں، ان کی دعاؤں میں اللہ نے بہت ساری خیرات رکھی ہوئی ہے، اور اپنی ذات کو ٹھنڈا کریں، برداشت والا، رحم والا، محبت والا، دوسروں کا فائدہ کرنے والا بنائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قبر میں آسانیاں دیں گی اور حضور کی شفاعت کا حقدار بنائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ محفل قبول فرما کر حاجی محمد اکرم شفیق صاحب کے درجات بلند و بالا فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔